اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ روزے کا کچھ بیان ہو گیا اور ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں البتہ ایک حدیث سحری کے بارے میں ہے، نعمہ سحور المومن التمر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ جس طرح افطار میں آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سحری میں کھجور کا کھانا سنت ہے۔ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ایسی ہی فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ کوئی آدمی ارکان اسلام میں سے کسی کا منکر ہو، یکفر جاحدھا، کا منکر کافر ہے۔ تو یاد رکھیں، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ یہ اسلام کا بڑا اہم رکن ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ، جو لوگوں کو بالکل بھول جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی بات، بار بار ایک ہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور سالہ سال سے ہمارا یہ تجربہ ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نصاب کب مکمل ہوتا ہے، نصاب ہوتا کیا ہے، یہ نہیں معلوم کر سکتے، اس کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ وہ یہ ہے، اب ایک آدمی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور رقم بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میرے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سونا ہو تو وہ تو 7.5 تولے، میں نے سنا ہے، وہ تو سونا اتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے تو ہے نہیں، اور میرے پاس تو 5 تولے سونا ہے۔ اچھا چاندی بھی میرے پاس ہے، لیکن وہ تو 52.5 تولے چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے۔ آپ کے پاس نقدی کتنی ہے؟ نقدی جناب میرے پاس جو ہے آج کل کے اعتبار سے اگر نقدی ہو تو وہ 44,415 روپے ہے۔ وہ کہتے وہ تو 44,000 تو ہے نہیں۔ اب نہ 44,000 مکمل، نہ 7.5 تولے سونا، نہ 52.5 تولے چاندی، اب میرے اوپر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ یہ مسئلہ اتنا درپیش ہے، میں حیران ہوں کہ یہ مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا۔ جب اکیلی یہ چیزیں ہوں گی، اگر صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی نہیں ہے، اس کے ساتھ نقدی نہیں ہے، پھر وزن دیکھا جائے گا سونے کا کہ وزن اس کا ہو 7.5 تولے، اور اگر چاندی اکیلی ہے، اس کے ساتھ سونا نہیں ہے اور اس کے ساتھ نقدی بھی نہیں ہے، پھر اس وقت چاندی کا وزن دیکھا جائے گا، وہ 52.5 تولے چاندی پھر وزن ہوگا۔ اور اگر سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، صرف نقدی ہے، تو نقدی کتنی ہونی چاہیے؟ 44,000۔ میں نے آپ کو بتایا، یہ الگ الگ چیزیں ہوں تو پھر اعتبار ہے، ان کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی ساری چیزیں موجود ہیں، تینوں موجود ہیں، یا تھوڑی 2 چیزیں موجود ہیں، اب ان کو ملایا جائے گا۔ اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور تھوڑی سی نقدی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ 1,000 روپیہ موجود ہے، آدھا تولہ سونا موجود ہے، 1 تولہ چاندی موجود ہے، آپ اس کی قیمت لگا لیں، یہ تو 44,000 سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کی رقم 44,000 کی تینوں کی ملا کر پہنچے گی، آپ صاحب نصاب بن جائیں گے، اور جب صاحب نصاب بنیں گے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ 1 سال گزرنے کے بعد آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب آپ وہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے، ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، آپ نے یہ اس وقت دیکھنا ہے جب یہ چیزیں اکیلی ہوں اور کوئی چیز ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ مسئلہ میں ہر سال وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ یا تو بھول جاتے ہیں یا توجہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی کے پاس، اب میں نے 3 چیزوں کا ذکر کر دیا، اگر ایک آدمی کے پاس 2 چیزیں ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر پوچھیں گے سونا ہے جی اور نقدی ہے، چاندی تو ہے نہیں۔ بھئی نہیں ہے تو ان دونوں کو ملاؤ نا، ان دونوں کو ملا کر مالیت لگاؤ۔ اگر یہ 44,000 تک پہنچتے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر کوئی اور آدمی اٹھ کے آ جائے، وہ کہیں ہم میرے پاس سونا تو نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے، تھوڑی سی چاندی ہے، ارے بھائی ان کو ملاؤ نا، ان کو ملا کر دیکھو کہ 44,000 تک آپ کی یہ مالیت پہنچتی ہے یا
نہیں پہنچتی، اگر پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اور اس رمضان میں آپ صاحب نصاب بنے ہوئے ہیں، درمیان میں نصاب کم بھی ہو گیا، شریعت کہے گی پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہونا شرط ہے، درمیان میں پیسے کم بھی ہو گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کے پاس صرف نقدی ہے، پچھلے رمضان میں اس کے پاس تھے 45,000، سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں ہے، اور ویسے اس کا دوسرے اخراجات اس کے چل رہے ہیں، اس کی تنخواہ ہے کوئی بھی ہے، لیکن 45,000 گزشتہ سال بھی موجود تھا اور وہی 45,000 اس سال بھی موجود ہے۔ درمیان میں ایک مہینہ ایسا آیا کہ پورے سال میں اس کے پاس 25,000 ختم ہو گئے، اب 25,000 ختم ہوئے، باقی کتنے بچ گئے؟ ایک مہینہ اس کے پاس 20,000، لیکن فوراً دوسرے مہینے میں اس کے 45,000 پھر مکمل ہو گئے۔ وہ جو درمیان میں کمی آئی تھی، شریعت کہتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، زکوٰۃ پھر بھی فرض ہے، زکوٰۃ پھر بھی دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت احتیاط کریں۔ زیور پر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، زیور چاہے عورت پہنے چاہے عورت نہ پہنے، یہ مسئلہ بڑا غلط پھیلا ہوا ہے۔ عورت زیور پہنے تو پھر تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہ پہنے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ سونا چاندی ایسی چیز ہے کہ یہ استعمال کرو یا نہ کرو، ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ حدیث پاک میں صاف منع ہے کہ گھر میں سونا چاندی کا جو برتن ہوگا، اگر آپ نے اس میں پانی پیا یا آپ نے سالن ڈال کے کھایا، آپ کو سخت سزا ہوگی۔ حدیث پاک میں حرام کی کہا گیا ہے، یعنی ممنوع قرار دیا گیا، منع ہے۔ سونے چاندی کے برتن کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ آپ لوہا، تانبا، پیتل، مٹی، لکڑی، آپ ان کے برتن استعمال کریں، لیکن آپ کن کے برتن استعمال نہیں کر سکتے؟ سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر۔ اب وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دادا جان نے دیا تھا، یہ دادی اماں نے دیا تھا، یاد رکھے وہ برتن نہیں ہے، ہر سال ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ سونا چاندی جس شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے آپ نے پہنا ہو، خواتین نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ میرا اپنا زیور نہیں ہے، یہ تو میں نے بچی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ بچی کو رخصت کروں گی نا، یہ تو میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ نے بچی کی ملکیت کر دیا ہے، اس بچی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بچی کی ملکیت نہیں کیا تو پھر باپ پر یا ماں پر جو بھی مالک ہے اس کے اوپر وہ فرض ہو جائے گی۔